چلیں آج ایک ایسے موضوع پہ بات کرتے ہیں جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اپنے آخری حساب کی تیاری۔ یہ گفتگو ایک طرح سے اس بڑے دن کی تیاری کے لیے ایک رہنما کا کام کرے گی، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور وہ دن بہت قریب ہے جب ہر عمل کو تولا جائے گا۔ تو تیاری تو لازم ہے۔ اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم جھٹلا ہی نہیں سکتے۔ سورۃ الانبیاء کی شروعات ہی اسی وارننگ سے ہوتی ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، لیکن وہ ہیں کہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جو ہماری ہر سانس کے ساتھ اور قریب آتی جا رہی ہے۔ تو پھر سوال تو بنتا ہے نا؟ اس پوری گفتگو کو ایک ذاتی روحانی آڈٹ سمجھ لیں۔ کیا ہمارے اعمال کی کتابیں، ہمارے کھاتے اس سخت جانچ پڑتال کے لیے تیار ہیں جو ہونے والی ہے؟ تو چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ حساب قریب ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ تیاری کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا، وہ ہے غفلت۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی رب کی طرف سے کوئی نئی یاد دہانی آتی ہے تو لوگ اسے سنتے تو ہیں، لیکن اپنے کھیل کود میں مگن رہتے ہیں۔ اس سے سنجیدگی سے لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ غفلت آتی کہاں سے ہے؟ بھٹکے ہوئے دلوں سے۔ جب دل دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوں تو وہ گہری سچائیوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر وہ آپس میں چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ ارے یہ نبی تو بس ہمارے جیسا ہی ایک انسان ہے، تو کیا تم آنکھیں دیکھتے ہوئے جادو کے پیچھے جاؤ گے؟ تو ٹھیک ہے، غفلت ہے، دل بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ وہ کون سا ایسا اثاثہ ہے جو ہمارے حساب کے پلڑے کو سب سے بھاری کر سکتا ہے؟ جی، وہ ہے قرآن۔ بس اس ایک بات سے ہی اندازہ لگا لیں کہ قرآن سے جڑنا کتنا اہم ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ ایک پیمانہ ہے جس سے اللہ کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور کچھ کو گرا دیتا ہے۔ ذرا ان انعامات پر غور تو کریں، یہ کتنے بڑے ہیں۔ جو لوگ اپنی زندگیاں قرآن کے لیے وقف کر دیتے ہیں ان کے لیے ناقابل تصور اجر ہے۔ تصور کریں ذرا، قرآن خود اپنے ساتھی کے لیے سفارش کرے گا، اس کے لیے جھگڑے گا، اور بات یہیں تک نہیں رکتی، اس کے والدین کو ایسے تاج اور لباس پہنائے جائیں گے کہ دنیا کی ساری دولت بھی ان کے سامنے ہیچ ہو۔ یہ بہت گہری ہے اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جنت میں کسی کا مقام اس بات پر منحصر ہوگا کہ اس نے دنیا میں قرآن کو کتنا پڑھا اور یاد کیا۔ اسے کہا جائے گا پڑھو اور چڑھتے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ وہیں ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی۔ کیا ہی شاندار منظر ہوگا وہ۔ قرآن کی عظمت تو ہم نے جان لی، لیکن اب آتے ہیں اس دن کی طرف جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ وہاں انصاف کیسے ہوگا اور ہر چیز کو کیسے تولا جائے گا؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ کوئی عام ترازو نہیں ہوگا۔ اسے القسط کہا گیا ہے، یعنی کامل انصاف کا ترازو۔ یہ خدائی انصاف کا وہ معیار ہے جہاں ذرہ برابر بھی کمی بیشی یا ناانصافی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں کی کیا اہمیت ہوگی، لیکن کوئی بھی عمل اتنا چھوٹا نہیں کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اسے بھی سامنے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں، چاہے وہ کسی سے نرمی سے بولا گیا ایک لفظ ہو یا دل میں آئی ہوئی کوئی نیک نیت، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اور یہ حساب صرف ظاہری اعمال کا نہیں ہوگا، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اس میں انسان خود، اس کی نیتیں، اس کا کردار اور یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی تولی جائیں گی جو اس نے نیکی کے کاموں میں استعمال کیں۔ مثال کے طور پر اللہ کی راہ میں دیا گیا گھوڑا، اس کا چارہ، یہاں تک کہ اس کی لید بھی نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ اب ذرا تاریخ سے ایک سبق سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب انتباہ کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تاریخ ایسی قوموں سے بھری پڑی ہے جو غفلت اور ظلم کا شکار ہوئیں، اور جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ بھاگنے لگے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کے منہ سے بس یہی نکل رہا تھا، ہائے بے شک ہم ہی غلط تھے، اور ان کی یہ چیخ و پکار تب تک جاری رہی جب تک انہیں کٹی ہوئی فصل کی طرح روند نہیں دیا گیا۔ یہ ایک بہت سخت وارننگ ہے۔ اور اس سے ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ کبھی کبھی جب زندگی بہت اچھی گزر رہی ہو تو یہ آسانی اور خوشحالی ایک دھوکہ بن جاتی ہے۔ اس سے یہ بھولنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور ایک دن ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد اب اصل سوال یہ ہے کہ ہم عملی طور پر کیا کریں، روزمرہ کی زندگی میں اپنا حساب کیسے تیار کریں؟ یہ کچھ بہت ہی عملی قدم ہیں جو ہم سب اپنا سکتے ہیں، جیسے روزانہ ذکر کا ایک چھوٹا سا ہدف مقرر کر لیں
اور جب تک وہ پورا نہ ہو باقی خلفشار سے خود کو تھوڑا الگ کر لیں، اپنے مال میں سے، اپنے وقت میں سے تھوڑا سا دوسروں کی خدمت کے لیے نکالیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کو دنیا کی محبت میں بہت زیادہ غرق نہ ہونے دیں۔ اب ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس ساری محنت کا اصل مقصد کیا ہے اور ہمیں پہلا قدم کیا اٹھانا چاہیے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ نے یہ پوری کائنات، یہ زمین، یہ آسمان کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائے۔ ہماری زندگی اور اس کے تمام اتار چڑھاؤ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے جس کا ایک بہت گہرا مقصد ہے۔ تو شروع کہاں سے کیا جائے؟ پہلا قدم کیا ہو؟ جواب بہت سادہ ہے، علم حاصل کریں۔ اگر کسی بات کا علم نہیں تو ان سے پوچھیں جو جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو مجھے معلوم نہیں تھا والے بہانے کو ختم کر دیتا ہے۔ اور آخر میں آپ سب کو اسے گہرے سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب زندگی کی یہ کتاب ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے گی تو ہمارے حساب کے کھاتے میں کیا لکھا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔